بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں غلام در کھوکھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج جو میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو کے ذریعے بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس ملک کے اس واقعے کو تقریباً 15 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن وہ آج کے دن کے واقعے کے حوالے سے اس واقعے کو حکومتی سطح پہ سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، وکلاء، صحافی برادری، معاشرے کے تمام طبقوں نے بالکل جو ہے اس کو ایک نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ کسی کو یا تو یاد نہیں ہے یا جان بوجھ کے اس واقعے کو لوگوں نے اہمیت نہیں دی ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اس وقت جو ایک محاذ آرائی چل رہی ہے، عمران خان جی ٹی روڈ پہ ہے، حکومت اسلام آباد میں ہے، وہاں پہ ایک جو ہے نا کہتے ہیں کہ کنٹینروں کا ایک نیا جو ہے ایک شہر آباد کیا گیا ہے، جس طرح اسلام آباد کو سیل کیا گیا ہے، تو حکومت کی پوری توجہ اس طرف ہے۔ لیکن جس واقعے کا میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ 3 نومبر، آج 3 نومبر ہے 2007 کو، اس وقت کے جنرل پرویز مشرف جو آرمی چیف بھی تھے، ملک کے صدر بھی تھے، اس نے ملک میں ایک ایمرجنسی نافذ کی تھی، جس کے تحت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے تقریباً 60 ججوں کو گھر بھیج دیا تھا اور ایک پی سی او جاری کیا تھا، اپنی مرضی والا، ایک اپنے ساتھ ایک وفاداری والا اس نے ایک پی سی او جاری کیا تھا، جس کے تحت وفادار رہنے والے ججز کو اس نے سپریم کورٹ میں اور چاروں ہائی کورٹ صوبوں کے ہائی کورٹ میں ان کو ججز کو نامزد کیا تھا، ان سے اس پی سی او کے تحت اوتھ لیا تھا۔ جن ججوں نے پی سی او کے تحت اوتھ نہیں لیا، یعنی قسم نہیں اٹھایا تھا، تو ان کو گھر بھیج دیا تھا۔ اور کچھ میڈیا پر خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا پہ جو ہے نا محدود پابندیاں بھی لگائی گئی تھی، لیکن اس کے بعد ملک کے اندر جو وکلاء، سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹیز، میڈیا نے اس اقدام کے خلاف ملک کے اندر ایک بھرپور تحریک چلائی، اور اس تحریک کا جو ہے نا محور جو تھا وہ یہ تھا کہ جو جن ججز کو ہٹایا گیا ہے اور جو پی سی او جاری کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ ایک بہت لمبی تحریک چلی تھی، اور اس دوران محترمہ بے نظیر بھٹو شہید دبئی میں تھی جلاوطنی ختم کرنے کے بعد، جب ملک آئی تھی 18 اکتوبر کو، لیکن پھر اس کو اچانک دبئی جانا پڑا۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا اور اس کو اطلاع دی گئی کہ ملک میں ایمرجنسی جنرل پرویز مشرف نے لگائی ہے، نافذ کی ہے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے نا وہ بھی اپنا دورہ مختصر کر کے ملک کے اندر آئی، اور اس نے بھی ایک اسٹرگل، اس غیر آئینی اقدام کے خلاف اس نے جدوجہد کی تھی، اور جنرل پرویز مشرف کو مجبور کر رہے تھے کہ یہ جو پی سی او کے تحت جن ججوں کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹوں میں مقرر کیا گیا ہے، وہ پی سی او اٹھایا جائے، ختم کیا جائے، اور آئین کو 73 کے آئین کو 1973 کے آئین کو جو ہے نا مکمل اس اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ یہ 3 نومبر کا واقعہ اس حوالے سے بھی امپارٹنٹ ہے کہ اس وقت افتخار چودھری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جس کو بھی گھر بھیجا گیا تھا، اور اس کی جگہ پہ عبدالحمید ڈوگر سپریم کورٹ کے پی سی او کے تحت چیف جسٹس کا اوتھ لیا تھا، اور اس نے جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت آئین کے کچھ شقوں کو معطل کیا گیا تھا، لیکن پارلیمنٹ بھی تھی، یعنی نیشنل اسمبلی بھی تھی، سینیٹ بھی تھے، صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں بھی قائم تھی، وزیر اعظم بھی کام کر رہے تھے، صوبوں میں وزرائے اعلیٰ بھی کام کر رہے تھے، لیکن کیونکہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آئین کے بعض شقوں کو جو معطل کیا گیا تھا، جس کے بنا پہ کچھ ایسے اقدامات حکومت کر سکتی تھی جس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ یہ بات اتنی امپارٹنٹ ہو گئی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے
اپنی جو ہے ایک ہمدردی شو بھی کی ظاہر کی، اور افتخار چودھری کے ساتھ اس نے اس کے گھر تک جو نے ایک اپنا مارچ کیا تھا، تو اس کو خیبر پختونخوا ہاؤس اور بلوچستان ہاؤس منسٹر کالونی تک پولیس نے اس وقت محدود کیا تھا، اور اس کو اس وقت کے معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کے گھر تک بھی جانے نہیں دیا تھا۔ بہرحال یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے، اور ہر سال جو ہے نا 3 نومبر کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں، جس میں پیپلز پارٹی ہو، نواز لیگ ہو، باقی جو جماعتیں ہوں، وکلا ہو، سول سوسائٹی ہو، صحافی ہو، سب نے اس کے خلاف ہر سال ایک یوم سیاہ کے طور پہ دن منایا جاتا تھا۔ لیکن آج کا دن مجھے کہیں پہ بھی اس حوالے سے کوئی بیان بازی، کوئی مشرف کے اس اقدام کے اس وقت کے اقدام کو کنڈیم کرنا، اس کی مذمت کرنا یا کوئی اس طرح کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس سے ایک یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ جو اس وقت عمران خان حکومت کے خلاف جی ٹی روڈ پہ اس نے آزادی مارچ شروع کر دیا ہے اسلام آباد کی طرف، جو وقفے سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، پڑاؤ کر رہے ہیں مختلف شہروں میں، اور ادھر سے حکومت اس کے اقدام کو روکنے کے لیے اسلام آباد میں جو ہے نا اتنے کنٹینر لگا دیے ہیں، پورے شہر کو جو ہے نا ایک سیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ ریڈ زون کو جو ہے نا سیل کیا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ ریڈ زون کو بھی وسیع کر دیا ہے، یعنی تقریباً کہتے ہیں کہ اپارا سے بھی آگے پشاور موڑ، اور ادھر جو ہے جا کے بلو ایریا، اس طرح پورا کا پورا جو ہے نا حکومت اس شہر کو بند کری ہے۔ فیض آباد کی طرف بھی کنٹینر رکھنے کی اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی کنٹینر پہنچائے جا رہے ہیں، پشاور موڑ پہ بھی کنٹینر پہنچائے جا رہے ہیں، تاکہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکا جائے۔ تو اس لیے کہ اب آج میڈیا کا بھی پورا فوکس جو ہے یا تو عمران خان کے اس لانگ مارچ کی طرف ہے، اس کو کوریج دے رہے ہیں، یا پھر حکومتی جو ہے اقدامات جو حکومت اس روکنے کے لیے اٹھا رہی ہے اس کی طرف کوریج کر رہی ہے۔ حکومتی وزراء کے بیانات، پریس کانفرنسیں آئے روز چل رہی ہے۔ تو یہ جو 3 نومبر کا واقعہ جو اقدام تھا اس کو تو بالکل ایک جو نظر انداز بھی کیا گیا ہے، اور میری نظر میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے اس کو بالکل بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ یہ بات اور بھی آپ سے شیئر کروں کہ جنرل پرویز مشرف پاکستان کے واحد پریزیڈنٹ تھے جو پہلے ریفرینڈم کے ذریعے تو جنرل ایوب خان کی طرح ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی طرح منتخب ہوتے، لیکن بعد میں اس وقت پارلیمنٹ نے نیشنل اسمبلی، سینیٹ اور چاروں اسمبلیوں سے اس کو اس وقت کی کاف لیگ جو مسلم لیگ کاف کی جماعت تھی جس کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، ان لوگوں نے اس کو وردی میں منتخب کیا تھا۔ اور پرویز الہی اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، جو آج کل بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے، تو اس وقت اس کے بڑے بیانات آتے تھے کہ ہم 10 مرتبہ بھی جو ہے نا جنرل پرویز مشرف کو وردی میں منتخب کریں گے۔ لیکن جب وہ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں، ایسے واقعات جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو چاہے کتنا ہی کوئی حکمران طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن بعد میں اس کو نہ صرف سرنڈر کرنا پڑتا ہے بلکہ اس کو اپنے گھٹنے بھی ٹیکنے پڑتے ہیں، اور جس کا میں آگے جا کے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جنرل پرویز مشرف 2008 کے انتخابات کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس کو کس طرح پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون نے اور دیگر جماعتوں نے جس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی اس کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے کے لیے پہلے پلاننگ شروع کی، پھر اس کو ایک میسیج بھیجا گیا مختلف ذرائع سے کہ جی آپ کے لیے بہتر بھی یہ ہے، آپ کی عزت بھی اسی میں ہے کہ آپ صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ لیکن اس وقت جنرل پرویز مشرف نے کچھ اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا، سب کچھ کیا،
اور کچھ دوستوں نے تو اس کو یہاں تک کہا کہ کچھ نہیں ہے اور آپ جو ہے نا اس جو صدارتی عہدے کو کنٹینیو کریں اور یہ حکومت کچھ نہیں کر سکے گی. لیکن بعد میں آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے جب بالکل طے کر دیا تھا کہ بھائی جنرل پرویز مشرف کو مواخذہ کرنا ہے, اس پہ امپیچمنٹ یعنی پارلیمنٹ سے اس کو ووٹ کے ذریعے نہ صرف ہٹانا تھا بلکہ امپیچمنٹ کرنے کے لیے جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بلا کے اس کو بٹھا کے اس کے اوپر جب تنقید کی جائے گی, اس کے سامنے ممبران کو کھلی چھپی دی جائے گی کہ وہ اس پہ اس کے خلاف بات کریں, تو جنرل پرویز مشرف نے پھر 18 اگست 2008 کو صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے ساتھ جب وہ جا رہے تھے تو یہ اعلان کیا تھا کہ میں تو آج اس صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں, لیکن ملک کا اللہ بہتر کرے, لیکن میں یہ دعا کر کے جا رہا ہوں کہ اللہ بہتر کرے کوئی ایسا نہ ہو. اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف جو ہے نا میڈیا پر پہ بھی کچھ تنقید, اور یہاں تک وہ اس نے کہا تھا کہ میری وجہ سے آج تمام چینل جو ہے نا آزاد بھی ہیں, اور یہاں پہ وہ اپنے جو ہے نا یہ چینل جو ہے نا اپنے کس طرح وہ چل رہے ہیں. وہ ایک وہ چیز میں اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کرتا کروں تو کافی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ بیان کر سکتا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب حکمران جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کو سب کچھ یا تو جو اس کے صلاح کار ہوتے ہیں یا جو اس کے ہمدرد ہوتے ہیں یا وزراء ہوتے ہیں یا باقی جو حامی ہوتے ہیں وہ سب اس کو اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے. اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ 3 نومبر سے بھی کہیں زیادہ ہیں, کیونکہ 3 نومبر کو تو جنرل پرویز مشرف نے آئین کو سسپینڈ کیا تھا, کچھ شپوں کو سسپینڈ کیا تھا, ججز کو گھر بھیجا تھا. اس وقت عمران خان کی ایٹ اے ٹائم حکومت کے ساتھ بھی اس کا جھگڑا چل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس کی جو ہے نا ایک سریعام محاذ آ رہی اور وہ اوپن ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی آئی ایس پی آر جو پاک فوج کے ترجمان ہیں, ان لوگوں نے آ کے پریس کانفرنس کی اور اپنی وضاحتیں اس حوالے سے پیش کرتے رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان رات کے اندھیرے میں ملتا رہا ہے, لیکن عمران خان اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان ان کو وہی جواب دے رہا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی ایسی بات ہے تو سامنے لائی جائے, لیکن وہ اسی بات پہ ایک نکاتی ایجنڈا پہ وہ بضد ہے کہ بھائی ملک میں جو ہے عام انتخابات کا اعلان کیا جائے اور اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے, اس کے بغیر وہ واپس جانے کو تیار نہیں. حالانکہ عمران خان کا مختلف کیسز کے حوالے سے اس کا گھیرا بھی تنگ کیا جا رہا ہے, اس کو پتہ بھی ہے کہ کسی وقت بھی اس کے خلاف حکومت اس کو کسی کیس میں بھی گرفتار کر سکتی ہے, لیکن کوئی یا تو اس کو کوئی کہیں سے اور آشیرواد حاصل ہے یا اس کو اپنے اوپر اور عوام کے اوپر پارٹی رہنماؤں کے اوپر اس کو اتنا بھروسہ ہے جس کے بنا پر وہ تو کسی کی اس کے علاوہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو ہر حالت میں 10 یا 11 نومبر کو اس کو وہ جو اعلان کر چکے ہیں کہ وہ پہلا پڑاؤ جو ہے جو ان کا ہدف ہوگا وہ پنڈی ہوگا, پنڈی میں آ کے وہ وہاں پہ آ کے رکیں گے اور پھر اس کے جا کے اگلا ان کا مرحلہ جو ہے اسلام آباد ہوگا. اب اسلام آباد میں وہ فیض آباد دھرنا دینا چاہ رہے ہیں, F9 پارک میں وہ جو پڑاؤ کریں گے, یا وہ جو نیا شکر پڑیا میں پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں جانا چاہ رہے ہیں, یا یہ ہے کہ وہ ریڈ زون میں آنا چاہ رہے ہیں جس کو حکومت نے پہلے ہی میں جو آپ سے شیئر کیا تھا کہ کنٹینر کا ایک نیا شہر جسے وہ ہے نا وہ قائم کر دیا ہے کہ پورے اس ریڈ زون کو جو ہے نا بلاک کر دیا ہے, سیل کر دیا گیا ہے. تو دوستو یہ جو آج کا میں بیسیکلی میرا جو یہ تھا کہ
میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں کہ آج کا 3 نومبر کا دن جو ایک انتہائی افسوسناک دن تھا، وہ اسی حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں جب انسان کو یاد ہوتی ہیں، لیکن لوگ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد بھی ہو، صحافیوں کو بھی، میڈیا کو بھی یاد ہو، لیکن میڈیا میں جس طرح آج اس کو بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، وکلا کی طرف سے نہ عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، نہ اس حوالے سے ان کے کوئی جلوسوں کے حوالے سے کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے، کیونکہ اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں تو کہیں ملک کے کسی بھی حصے سے، کہیں سے بھی اس حوالے سے اس طرح کی کوئی وہ خبر یا وہ نہیں آئی ہے کہ بھئی 3 نومبر کا دن ہے اور یہ 3 نومبر کے اقدام کے خلاف یا فلاں شہر میں فلاں جگہ پہ کسی سول سوسائٹی نے، وکلا نے، صحافیوں نے، سیاسی جماعتوں نے، کارکنوں نے کوئی جلوس نکالا ہے۔ تو یہ ویڈیو کے ساتھ میں جو اگلی ویڈیو رکھوں گا وہ 6 نومبر کو ہے، وہ اس دن میں وہ اہم انکشافات کرنے جاؤں گا کہ ملک کے کس سیاستدان نے صحافیوں کو 2% کا قرار دیا تھا، 2% کا۔ ایک ملک کے بڑے اہم سیاسی قیادت نے ایک سیمینار میں کہا تھا کہ یہ 2% کے صحافی جو ہے نا، تو کیونکہ آج کل صحافیوں کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا جو ایک مرحلہ یا یہ سمجھیں کہ وہ جو واقعات چل رہے ہیں کہ جس میں ہمارے دوست ارشد شریف کو جس طرح کینیا میں قتل کیا گیا ہے، شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد کچھ صحافیوں کو جو ہے وہ مثلاً اپنی جان کو جو ہے نا ان کو کوئی تحفظات تھے یا ان کو کوئی خدشات تھے جس وجہ سے وہ ملک کو چھوڑ چکے ہیں۔ ملک کے اندر ایسے بھی صحافی ہیں جو اپنے جو ہے نا فرائض تو انجام دے رہے ہیں، لیکن کس حالت میں دے رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو دوستو یہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو جو سے میں پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں ہمیشہ کی طرح، آپ لوگ کیونکہ کمنٹس میں تو آپ مجھے کچھ اپنے رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، تو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور مزید اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے مزید اس کے لیے آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔